ابن قیم نے ایک ماں بیٹے کی محبت کا بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک محلے سے گزرا تو ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی ہے۔ اسے کہتی ہے، جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، میرا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وہ بیٹا گھر سے نکلا، تھوڑا دور گیا اور پھر واپس آ گیا۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بیٹا واپس کیوں آ گئے، تیری ماں نے تجھے دھکے دے کر نکال دیا گھر سے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نکل گیا تھا، میں نے سوچا میرا کام چل جائے گا، کسی ہوٹل پر کام کر کے، برتن صاف کر کے میں گزارا کر لوں گا، میں کوئی نہ کوئی کام مجھے مل جائے گا، کھانا بھی مجھے مل جائے گا، کہیں میں رات مسجد میں یا کوئی اور جگہ میں رات بسر کروں گا۔ پھر میں واپس اس لیے آ گیا ہوں کہ وہ میری ماں ہے۔ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ادھر ہی سو گیا۔ جب اس کی والدہ نے دروازہ کھولا، دیکھتی ہے اپنے بچے کو، تو اسے پیر کے ساتھ ٹھوکر لگائی اور پوچھا کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر آ گئے ہو ادھر۔ وہ بیٹا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اماں جان، میں چلا گیا تھا، میں تھوڑا دور گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی کام دھندا کر کے میرا سرکٹ چل جائے گا، میں کسی ہوٹل میں کام کر لوں گا یا کسی کے برتن مانج کے مجھے کھانا مل جائے گا، رات سونے کے لیے بھی مجھے کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے پھر مجھے ماں کا پیار نہیں ملے گا، مجھے کھانا تو مل جائے گا۔ میں اس لیے واپس آ گیا کہ مجھے ساری دنیا بھی اگر اکٹھی ہو جائے تو وہ مجھے ماں کا پیار نہیں دے سکتے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو ابن قیم لکھتے ہیں کہ ماں نے اپنے بچے کو پکڑا اور سینے سے لگایا اور اپنے گھر میں واپس لے گئی۔ تو ماں کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈتی پھرتی ہے، جس طرح کوئی پاگل واہ ویلا کرتا ہے اسی طرح ڈھونڈتی ہے، اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ مل جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ عورت کس طرح اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ یہ تو اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو حضور فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، یہ تو ایک ماں ہے، اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، لیکن میرا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب ایک بار بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آواز پر 70 بار اسے جواب دیتا ہے، اے میرے بندے تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے رحمان کو چھوڑ کر ہم شیطان کے آگے چلتے ہیں، ہم اپنے رب کی اطاعت چھوڑ کر ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے اپنے رحمان کے دروازے پر۔ اللہ کے حضور سجدے میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں لذت نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قبروں میں ہیں وہ صرف اور صرف اس بات کی دہائی دے رہے ہیں کہ اے لوگو، سجدہ ترک نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم اس لیے قبروں میں پریشان ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی
ضائع کر دی، اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا۔ آج قبر میں پتہ چلا کہ سجدے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ترک نہ کرنا، جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔